مفتی حنیف قریشی صاحب، میں آپ کی طرف بھی بڑھوں گا، اور توحید، عقیدہ توحید خاص طور سے اگر ہم بات کریں تو جو وحدانیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے حوالے سے بات ہے، عقیدے کی بات ہے، توحید کی بات ہے، اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کویشچنز تو کرتا ہی رہوں گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے ہم بات اگر کریں کہ عقیدہ کیا ہے، تو عقیدہ عقدہ سے یا عقد سے، جس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط گرا۔ تو عقیدہ کو عقیدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس طرح گرا ایک دفعہ لگ جائے تو پھر اس کا کھلنا مشکل ہوتا ہے، تو عقیدہ اس یقین کامل کا نام ہے کہ جو تشکیک مشکک سے، یعنی شک ڈالنے والے کے شک سے جو یقین زائل نہیں ہوتا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید یعنی توحید پر ہمارا جو یقین ہے، توحید پر جو ہمارا ایمان ہے، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا توحید کسے کہتے ہیں؟ تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بالکل۔ اس کے نا کئی جسے کہتے ہیں کہ اس عقیدے کے کئی سٹیپس ہیں، یعنی اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسے عقیدہ رسالت میں ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی اللہ نے بھیجے ہیں، نبی سارے سچے ہوتے ہیں، پھر ان نبیوں میں ہمارے نبی پاک سب سے افضل ہیں، پھر وہ آخری نبی ہیں۔ تو اسی طرح عقیدہ توحید کے بھی سٹیپس ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں پہلی بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ازلی ابدی ہے، بالکل، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ بالکل، اللہ کی جو ذات ہے وہ ہمارے عقل کے احاطے میں آنے والی نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ کی قدرت کے احاطے میں ہے، اللہ کی ذات کا احاطہ کسی کی عقل نہیں کر سکتی۔ بالکل، واہ واہ واہ، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے، چاہے عبادت قولی ہو، چاہے عبادت فعلی ہو، جس طرح سے بھی عبادت ہے وہ ساری عبادتوں کے لائق اللہ ہے۔ واہ، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ عبادت کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی خالق و مالک ہے۔ ساری دنیا اس نے بنائی ہے، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا ہے۔ بالکل، سب کچھ بنانے والا وہ ہے، کچھ نہ تھا تو وہ تھا، کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ازل سے ابد تک ہر چیز کو جانتا ہے، بالکل، اور اس کی ذات غیر متغیر ہے۔ غیر متغیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ کسی کے گناہ اس کو متاثر کر سکتے ہیں اور نہ کسی کی نیکیاں اس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ وہ جیسے ازل میں تھا وہ ویسے آج ہے، بالکل، وہ جیسے آج ہے ویسے ابد تک رہے گا۔ بالکل، وہ علم کے لحاظ سے جیسے اس کا علم ازل میں تھا ویسے آج ہے، واہ، جیسے آج ہے ویسے ابد تک رہے گا۔ واہ واہ، یعنی اس کی ذات تغیر و تبدل سے ماورا ہے، واہ واہ، وہ تغیر و تبدل میں آنے والا نہیں۔ تو یہی اس کی توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور اس پر قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات ہیں جو ان مختلف سٹیپس کو بیان کرتی ہیں۔ کہیں پر تو اعلان ہو رہا ہوتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہیں پر ہے وہ حی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ تو یہ مختلف چیزیں جو ہے نا قرآن مجید میں اللہ کی توحید کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں، اور یہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ جس کا پرچار کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے۔ واہ واہ، یعنی انبیاء آئے تو ہر نبی نے سجدہ اللہ کے آگے کیا، ہر نبی نے عبادت اللہ کی سبحان اللہ، ہر نبی نے وحدہ لا شریک کی کبریائی، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت اور اس کی رازقیت اور اس کے بے مثل و بے مثال ہونے کو ہر نبی نے بیان کیا۔ تو گویا توحید یہ مشن ہے انبیاء کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا
हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।